کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا، آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا۔ میرے نبی نے معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے بڑے جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل ویشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ویشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا، اور مدینے تک پہنچا۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ویشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے۔ فلم یروہ الا بی قائما، ویشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا، آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ ویشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے کہ یا رسول اللہ وحش، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو، ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ویشی ہے؟ کہ جی ہاں میں ویشی ہوں۔ تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے، سامنے بٹھایا۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا، تو نے کیسے قتل کیا، تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا،
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال. یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے 1 کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا. تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی. تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا. اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے. تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے. میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا. انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا. 7 سال کے بعد جب اللہ کے وَيْحَكْ غَيِّبْ عَنِّي وَيْشِي، تجھے ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے. جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے. جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے. ایک بدو نے تلوار اٹھائی سوتے میں، عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے. تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا. تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو. آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کہا جاؤ معاف کر دیا. بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو. 3 کام کر لو، 3 کام کر لو. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو.